السلام علیکم جی. ہم ایک جب یہاں پہ آئے تھے سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ تو خیال نہیں تھا کہ ہم کبھی سوشل میڈیا کو اپنے ذاتی کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. تو ہم نے سوشل میڈیا سے پہلے ریڈیو پہ بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا، کیونکہ ریڈیو کے اندر جو ذہنی طور پہ معذور لوگ جو ہیں وہ چھا گئے ہوئے ہیں، آ گئے اور چھا گئے. ان کی دیگر وجوہات، ان کی پی ٹی آئی وجوہات کے علاوہ یہ وجوہات بھی ہیں کہ ان کے اندر کریٹیوٹی کا فقدان ہے. وہ انہوں نے ریڈیو کو ایک سلسلہ سمجھ لیا ہے کہ جناب آئیں اور جناب تھوڑی سی بک بک کریں، اس کے بعد گانے لگائیں ڈزا ڈز اور لڑکیوں سے گپ شپ لگانے کے لیے شروع ہو جائیں جو پروگرام میں کال کرنے کے لیے مری جا رہی ہوتی. میں نے ویسٹرن ماڈلز کو اسٹڈی کرنے کے بعد دادا پوتا شو نامی ایک تجربہ کیا اور میں نے لوگوں کو عرض کیا کہ یہ پروگرام، یہ جو ریڈیو ہے یہ کانٹینٹ پہ بھی چلایا جا سکتا ہے. اس کی بڑی کاپی ہونے کی کوشش ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس رضوان رضی تو نہیں تھا نا، تو وہ فلاپ ہو گئیں. لیکن یہ پروگرام چلا اور یہ پروگرام میری ذاتی طور پہ اگر آپ کہیں تو صحافتی پہچان بنا بہت ساری جگہوں کے اوپر. لیکن میں نے اس کو کبھی بھی کمرشل اینگلز کے اوپر نہیں سوچا نا، کبھی سوچا ہی نہیں. یہ کام جو ہے نا یہ کمرشل نہیں کرنا. تو نتیجے کے طور پہ اس سفر کے اندر بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن میں اپنی جگہ کے اوپر کمیٹڈ رہا. لوگوں نے ہمارا نام بھی استعمال کیا، حتیٰ کہ ہمیں بھی استعمال کر گئے، ہمیں بھی تھوک لگا گئے، ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے فراڈیے ٹکرے اس سفر کے اندر، وہ ہمارے ساتھ بھی فراڈ کر گئے، ہمیں ایک زندگی کا اور سبق دے گئے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اپنی جگہ پہ آج بھی اسی نقطہ نظر کا حامل ہوں کہ اس کام کو ہم نے کمرشل نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو علم ہے، اگر آج مجھے بیٹھے ہوئے موت آ جائے تو وہ میرے سارا علم میرے ساتھ چلا جائے گا. تو پھر میرے میں ایک انسان کے طور پہ اور یہ جو چڑیا ہے یہ سامنے جو چہچہاتی پھر رہی ہے، اس میں کیا فرق ہوا؟ یہ بھی بلی سے بچنے کا طریقہ اپنے ساتھ لے جائے گی، اگلی نسل کو نہیں بچائے گی. جس جگہ پہ یہ شکار ہوئی ہے بلی کا، اسی جگہ پہ اس کی اولاد شکار ہوگی. تو میرے میں اور پھر اس چھوٹے سے پرندے کے اندر کیا فرق ہوا، چھوٹے سے جانور کے اندر؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ انسانیت اور حیوانیت میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تجربات جو ہیں، اپنا علم جو ہے وہ منتقل کر کے اس دنیا سے جاتا ہے. میکسیمم دنیا بھر کے علوم کا 40% صرف کتابوں میں یا تحریری شکل کے اندر یا دستاویزی شکل 20% سے بھی کام ہوتا ہے، لیکن میں احتیاطاً 20% صرف دستیاب ہوتا ہے. باقی براہ راست انسانی عمل کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے ایک نسل سے دوسری نسل کو. تو یہ بنیادی طور پہ ہمارا دادا پوتا شو جو تھا وہ اسی کی ایک شکل تھی. ہم اس کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں ایک ڈیفرنٹ فارمیٹ کے اندر، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وقفہ ہو گیا کافی لمبا. وسیم صاحب کی کچھ اپنی مصروفیات ہیں، وہ اس کی وجہ سے اس کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. پہلے ہم نے اس کو 2.5 گھنٹے کا ہم کرتے تھے، 2.5 گھنٹے سے سمیٹ کے اس کو ہم 1 گھنٹے پہ لائے. پھر ہم ریڈیو سے نکال دیے گئے جب، پھر ہم نے اس کو پونے گھنٹے کے کرنے شروع کیے سیگمنٹ. آج سے 4-5 سال پہلے تک ظاہر ایک کمرشلی وائبل پروجیکٹ نہیں تھا، تو اس لیے اس کے ویوز نہیں آنے تھے. لائف چینجر ہے وہ. تو مطلب کہ ایک جاہل خاتون جو ہے وہ تنگ کپڑے پہن کے اپنے انڈین گانوں کے اوپر لپ سنکنگ کر کے جو ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے، اس کے ویوز آتے ہیں 10 لاکھ، اور اس کے بہت دیر تک یوٹیوب کے اوپر ویوز آتے رہے 5,000 6,000. ظاہر ہے اس کی پراپر مارکیٹنگ بھی ہم نہیں کرتے، کرنی چاہیے، اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، نہیں ہیں تو. لیکن ہم اپنا یہ خیرات جو کرتے ہیں اپنے علم کی یا اپنے کام کی، جتنی کو ہوتی ہے اتنی کا کار دیتے ہیں، ہو پاتی ہے جتنی. تو خیر اب اس کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ہے اور اس کا نیا فارمیٹ ہے. میں ہی آپ کی شمع خراسی کیا کروں گا. اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ اپنے موبائل کا کیمرہ کھولیں اور اپنا میسج یا کوشچن ریکارڈ کریں، اور وہ ریکارڈنگ جو ہے یہ نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر بھیج دیں. واٹس ایپ کا نمبر ہے یہ، واٹس ایپ پہ اس نمبر کو ایڈ کریں اور یہاں پہ یہ اپنی ویڈیو بھیج دیں. ہم اس ویڈیو کو پہلے پروگرام میں لگائیں گے
پھر اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے، اس کو ایڈریس کریں گے، اور یوں جو ہے ہم وہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے اس کو ریزیوم کر لیں گے. اور یہ ہفتے میں ابتدائی طور پہ 2 سے 3 ہم یہ تجربے کریں گے، اور جیسے ہی یہ آگے چلتا ہے تو پھر ہم ہفتے میں اس کو 5 دن بلکہ 7 دن بھی کیا کریں گے، روزانہ کا ایک ولاگ. تو جہاں پہ مطلب کہ اگر آپ 3 ولاگ اپنے کمرشل مقاصد کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ایک ولاگ اللہ کے نام پہ بھی کرنا چاہیے. تو اس کی ریچ کتنی ہوتی ہے یہ تو آپ بتا پائیں گے. یہ بیسیکلی یہ نان پولیٹیکل ہم اس کو رکھیں گے، نان پولیٹیکل، پیورلی پرسنل فائنانس نمبر 1، کیریئر کاؤنسلنگ نمبر 2، اور پیورلی اللہ آپ کا بھلا کرے اپنا. اس کے بعد جو ہوگا وہ پولیٹیکل اکانومی تیسری ترجیح ہوگی ہماری. لیکن چونکہ ہم اس میں سے خبریں آؤٹ کر رہے ہیں، اور ہم وہ آپ کیریئر کاؤنسلنگ کہہ لیں یا نئی بزنس اپرچونیٹیز کی ہم بات کریں گے، وہ یہ سارا کچھ جو ہوگا یہ اس میں ہوگا. تو گیئر اپ یور سیلف. اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے اس کو پراپرلی ریکارڈ کریں. لازمی نہیں آپ اپنے تھوبڑے کے ساتھ ہی ریکارڈ کریں، آپ اپنا منہ سامنے رکھ کے ریکارڈ کریں. آپ اس طرح بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں جیسے وہ میرے گھر کے اندر جو تھوڑے سے مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے پرندوں کو چارہ وہ دانے ڈالنے کی. تو ایک چڑیوں کی فیملی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے سامنے اور وہ اس وقت لنچ فرما رہی ہے. تو آپ اس کی طرف کیمرہ کریں اور پیچھے آپ کی آواز آتی رہے. ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ گاڑی میں جاتے ہوئے سڑک پہ کیمرہ لگا دیں اور پیچھے آپ کی آواز آ رہی ہو، ایسے بھی ہو سکتی ہے. آپ تعارف کروانا چاہیں، آپ ناچ کروانا چاہیں، بہرحال اس سے ایک پروگرام کے اندر بیوٹی آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ تجربات پہلے ہو رہے ہیں، پولیٹیکل فرنٹ پہ ہو رہے ہیں، اس والے لیول کے اوپر نہیں ہو رہے، یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. چونکہ ہم پائنیئر ہیں اس کے، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس انیشیٹو کو کنٹینیو کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس ولاگ کے نیچے، اور وہ نمبر ہم آپ کو دے دیں گے، نیچے آ رہا ہوگا، اس کے اوپر اپنا واٹس ایپ بھیجیے تاکہ ہم اس کا جواب دیں اور یوں گلشن کا کاروبار چلتا رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.